شادی کی رات میرے شوہر کمرے میں آیا تو بڑے ہی احترام سے مجھ سے بات کی اور کہا کہ کپڑے بدل کر سو جائیں۔ پہلا دن تھا اور کچھ شرم بھی تھی، اس لیے میں خاموشی سے لیٹ گئی اور لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرا شوہر جاگ چکا تھا، لیکن اس نے مجھے نہیں جگایا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، لیکن دل ہی دل میں ان کی عظمت کی قائل ہو گئی کہ کتنا اچھا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج کا دن بہت تھکانے والا تھا، اسے میرے آرام کا خیال کیا اور اپنے جذبات کی پرواہ تک نہیں کی۔ ولیمے کے دن بھی وہ مجھ سے ایسے ادب و احترام سے پیش آ رہا تھا جیسے میں کوئی بہت ہی قابل احترام ہستی ہوں۔ اگرچہ مجھے احترام کرنا بہت اچھا بھی لگ رہا تھا، کیونکہ آج تک اپنی زندگی میں نے یہی دیکھا تھا کہ بیویاں اپنے شوہر کا احترام تو کرتی ہیں، لیکن شوہر بیویوں کا احترام نہیں کرتے۔ شادی کے فنکشنز کے بعد بھی ادب و احترام والا یہ سلسلہ چل نکلا۔ میرے شوہر ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے جیسے وہ میرے مرید ہوں، اور صرف وہی نہیں بلکہ سارے گھر والے بھی میرا احترام ہی کرتے۔ اب مجھے اس بیجا موقع احترام سے چڑ اور الجھن بھی ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن میرا مزاج بھی ذرا اڑان بھرنے لگا تھا، اور اگر یہ کہا جائے کہ میں سرد مزاج بن گئی تھی تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ جب انسان کو ضرورت سے زیادہ عزت و احترام ملنا شروع ہو جائے تو کوئی بھی انسان خود کو شاید خدا سمجھنے لگے، اور کچھ ایسا ہی میرا بھی حال تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں کوئی بہت خاص ہوں جس کے ہی ساتھ یہ سب کیا جا رہا ہے۔ میرے شوہر میری شادی کو مہینہ گزرنے کے بعد بھی ابھی تک نہ میرے پاس آیا تھا اور نہ ہی اس نے مجھے چھوا تھا۔ وہ مجھ سے اتنی عزت و احترام سے بات کرتا تھا کہ سب کو حیرت ہوتی تھی۔ حلقہ احباب میں ہم دونوں کو آئیڈیل کپل اور میرے شوہر کو آئیڈیل شوہر سمجھا جاتا تھا کہ جو اپنی بیوی سے عزت و احترام سے بات کرتا ہے۔ میں اس گھر سے اور ان گھر والوں کے رویے سے جیسے عاجز آ رہی تھی۔ میں کوئی بھی بات کرتی تو وہ جیسے حرف آخر کا درجہ رکھتی تھی، اور اس چیز نے میرے دماغ کو دنوں میں 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور ہماری شادی کو 3 ماہ ہو گئے، لیکن سب کا رویہ جو کا تو تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن یہ تھا کہ اس وجہ سے فائدہ ضرور اٹھاتی تھی۔ جب دل چاہا، جہاں دل چاہا منہ اٹھا کر چلی جاتی تھی، اور جتنا چاہتی خرچ کر کے آ جاتی تھی، اور میری ضرورت سے زیادہ ہی مجھے جیب خرچ کے طور پر پیسے مجھے مل جاتے تھے، اور میں وہ کہاں خرچ کرتی ہوں کبھی کسی نے پوچھا تک نہیں تھا۔ ایک دن میں اپنی ماں کے گھر گئی، اور چونکہ میں گھر سے رہنے کے لیے گئی تھی اس لیے اپنے کپڑے بھی ساتھ لے کر ہی گئی تھی، اور کیونکہ میرے پاس بڑے بیگ تھے تو کہیں بے دھیانی میں میرا ہینڈ بیگ گھر میں رہ گیا تھا، اور وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے جب فون کی ضرورت محسوس ہوئی تو مجھے یاد آیا کہ میرا ہینڈ بیگ تو ادھر ہی رہ گیا ہے اور میرا فون اسی میں تھا۔ میرا میکا بھی اسی شہر میں تھا اور گاڑی میرے پاس ہی تھی، اس لیے سوچا کہ ابھی گھر جا کر اٹھا کر لے آتی ہوں، کیونکہ مجھے یہاں ہفتہ بھر رہنا ہے تو فون کے علاوہ پیسوں کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے، اس لیے اس گھر کے لیے نکل گئی۔ میں نے سسرال میں کسی کو کسی قسم کی اطلاع نہیں دی تھی کہ گھر اپنا تھا اور اب مرید، اس لیے میں نے کوئی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں سمجھی، اور جب میں اپنے گھر میں پاس پہنچی تو گاڑی گھر کے باہر کھڑی کی، کیونکہ مجھے واپس جانا تھا۔ جلدی سے گھر میں داخل ہوئی تو آگے جو میں نے دیکھا وہ میرے سر پر آسمان کی طرح گرا۔ مجھے لگا کہ جیسے دنیا ختم ہو گئی ہو، یا پھر میں جاگتی آنکھوں سے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے دیکھتے ہی سب کے چہرے سرد پڑ گئے، اور میرا شوہر وہ تو بھاگتا ہوا کمرے میں جا کر اندر سے دروازہ بند کر لیا اور پھر باہر نہیں نکلا تھا، اس لیے میں نے فوراً بیگ اٹھایا اور واپس نکل آئی۔ میری ساس آواز دیتی رہی، لیکن میں نے پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، کیونکہ جو کچھ بھی میں دیکھ چکی تھی اس کے بعد تو کچھ دیکھنا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کے گھر چلی گئی، وہاں جا کر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا اور سر درد کا بہانہ کر کے کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور حالات کا جائزہ لینا شروع کیا۔ مجھے اس شہر میں شروع کے دن یاد آ گئے جب ہم لوگ اس شہر میں نئے شفٹ ہوئے تھے، تو یہاں کوئی ہمیں جانتا تک نہیں تھا، اور پھر یہاں پر اس شہر میں قدم جمانے میں ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب تعلیم مکمل ہوئی تو رنگ رنگ کے رشتے میرے لیے آنے لگے۔ میری ماں باپ کو کوئی پسند نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اور وہ میرے لیے بہت اچھا رشتہ چاہ رہے تھے۔ پھر ایک فنکشن میں اپنے سسرال والوں کو میں پسند آ گئی، انہوں نے تو جیسے ہماری دہلیز پکڑ لی۔ میں تو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا تک نہیں تھا، لیکن پھر جب رشتہ ہونے کے بعد میں نے اسے دیکھا تو مجھے بہت اچھے لگنے لگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے دل میں اس کے لیے جذبات پیدا ہوتے گئے۔ لیکن وہ بہت ہی لیادے رہنے والے انسان تھا کہ رشتہ ہونے کے بعد بھی اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی میں نے ایسی کوئی کوشش کی۔ میرے سسرال والے بہت ہی امیر کبیر انسان تھے، جبکہ ہم مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اسے جب یہ رشتہ ہوا تو سبھی اس بات پر تنقید کر رہے تھے کہ ایسا بھی کیا ہے، آخر کیوں ان لوگوں نے اتنی منتوں کے بعد یہ رشتہ کیا ہے۔ لیکن میں تو اس بات پر بہت خوش تھی کہ میرا رشتہ ایک بہت اچھی فیملی میں ہو رہا ہے، اور میں ایک ایسی من چاہی جگہ بیاہ کر جا رہی ہوں۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہوگا، اور شادی کے بعد جس طرح کے حالات کا مجھے سامنا کرنا پڑا تھا وہ تو میری نظر میں میری خوش بختی پر مہر تھی۔ میرے شوہر کا رویہ ایسے تھا جیسے وہ میں اس کی مرشد ہوں یا میں کوئی دیوتا۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا، ایسے خیال رکھتا تھا جیسے مالک نہ ہو بلکہ کوئی مزارع یا غلام ہو، اور ایسے ہی میرے باقی سارے سسرال فیملی میرے سامنے آتی تو وہ لوگ اتنی حسد بری نگاہوں سے دیکھتے تھے جیسے کہ میں نے ان کی کسی بہت بڑی چیز پر قبضہ کر لیا ہو، یا پھر خود میں بہت عظیم چیز ہوں یا بہت عظیم مقام پر ہوں جس کی وہ حسرت کر رہے ہیں، اور وہ بھی مجھے ایسے ہی عزت دیا کرتے تھے جیسے میں کوئی بہت اہم چیز ہوں۔
شروع میں تو یہ ساری چیزیں مجھے نشہ کرنے کے لیے کافی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں حقیقت میں ہی کوئی بہت اہم چیز ہوں اور یہ سب کچھ ڈیزرو کرتی ہوں جو مجھے مل رہا ہے. صرف میری ایک سانس ہی تو تھی جو مجھے انسانوں والا پروٹوکول دیتی تھی. پیار تو وہ مجھ سے بہت کرتی تھی، لیکن میرے ساتھ ان کا رویہ انسان والا ہی ہوتا تھا. وہ مجھے کوئی مالک یا دیوتا کا درجہ نہیں دیتی تھی. لیکن باقی سب کے سب میرے ساتھ ایسا کیوں کرتے تھے، یہ بات میں اکثر سوچتی تھی. کیونکہ شادی کے 1 مہینہ گزرنے کے بعد میں اس سے تنگ آنے لگی تھی کہ اگر میں کسی کے ساتھ کوئی بات واضح کرنے کی کوشش کرتی تو سب بھی آگے سے ایسے مؤدب ہو کر بیٹھ جاتی جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھتا ہے. اس لیے مجھے ان کا رویہ عجیب لگتا تھا، کیونکہ جب میں موجود نہیں ہوتی تو وہ سب آرام سے بیٹھ کر ہنسی مذاق کر رہے ہوتے، بالکل لائٹ موڈ میں بیٹھے ہوتے. لیکن جیسے ہی میں ان کے سامنے آتی سب ایسے سیدھے ہو کر بیٹھ جاتے جیسے میں کوئی بہت بڑی ہستی ہوں. میں نے سب کو اپنے ساتھ فری کرنے کی بہت کوشش کی، ہر کسی سے مذاق کی، ہر قسم کے کاموں میں ان کی مدد کی اور کروانے کی کوشش کرتی کہ شاید سب کا رویہ میرے ساتھ بدل جائے. لیکن پھر بھی ان کا رویہ میرے ساتھ نہیں بدلا، تو میں نے اپنے طریقے کا بدل لیا اور اب ان کو تنگ کرتی تھی، ان پر حکم چلاتی رہتی تھی تاکہ تنگ آ کر سب لوگ مجھے حکمران سمجھنا چھوڑ دیں اور کوئی تو پلٹ کر مجھے جواب دے. لیکن کوئی بھی آگے سے مجھے جواب نہیں دیتا تھا. میں شاید دنیا کا پہلا بندہ تھی جو خود لوگوں کو اس لیے تنگ کرتی تھی کہ پلٹ کر مجھے جواب دیں، مجھے برا بھلا کہیں، میری عزت نہ کریں. اگر کسی اور کو یہ بات بتاتی تو وہ مجھے ہی پاگل سمجھتے. میں گھر آ کر اپنی ماں سے اس طرح کی کوئی بات شیئر کرتی تو وہ مجھے ہی آگے سے ڈانٹتی تھی کہ تم عجیب لڑکی ہو، وہ لوگ تمہیں عزت دے رہے ہیں، پیار دے رہے ہیں تو تمہیں عجیب لگ رہا ہے. تم چاہتی ہو کہ ہر دوسرے دن ساس بہو کا جھگڑا ہو تب بھی تمہیں لگے گا کہ وہ لوگ نارمل ہیں اور وہ اچھے لوگ ہیں، اس لیے عزت و احترام سے تمہیں رکھتے ہیں. اور ماں ہی کیا، میں جس سے بات کرتی وہ یہی سننے کو ملتا تھا. لیکن میں سہ رہی تھی، وہ مجھے ہی پتا تھا. اس سے اس رویے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن آج مجھے اس رویے کی وجہ سمجھ آ گئی تھی. آج مجھے جیسے ہر سوال کا جواب مل گیا تھا، لیکن یہ جواب ابھی نارمل نہیں تھے. نہ جانے ابھی کتنے راز تھے، ان سے پردہ اٹھانا رہتا تھا. لیکن اس سب کے باوجود میں یہ بات تو طے تھی کہ مجھے واپس اس گھر میں نہیں جانا ہے اور وہاں جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں تھا میرے پاس، کیونکہ ان لوگوں کے لیے تو میں انسان تھی ہی نہیں، کوئی دیوتا تھی اور مجھے انسانوں کے درمیان رہنا تھا، پوجا کرنے والوں کے درمیان نہیں. اور سب سے بڑھ کر میرا شوہر، جس کے لیے میرے دل میں پیار کے جذبات تھے، جس کو میں سچے دل سے پسند کرتی تھی. کہ نکاح کے 2 بولوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے اور وہی مجھے کسی مالک کا درجہ دیتا تھا. میرے پاؤں دھو کر پینے کو تیار تھا، لیکن مجھے بیوی کا درجہ دینے کو تیار نہیں تھا. اور پھر اسے جس طرح جس حالت میں دیکھ کر آئی تھی، اس کے بعد اس گھر میں واپس جانا بے وقوفی تھی. لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہ بات اپنے والدین کو کیسے بتاؤں. بے شک وہ لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور یقیناً میری بات کا اعتبار کرتے، لیکن وہ مجھے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے جس سے میں اپنے والدین سے بات کر سکوں. میں نے والدین کو کہا تھا کہ میں کچھ دن رہنے کے لیے یہاں آئی ہوں تو کم از کم 1 ہفتہ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس 1 ہفتے کے دوران میں کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لیتی. اس لیے سارے مسئلے کو پس پوچھ ڈال کر لیٹ گئی. پھر ہر گزرتا لمحہ دوبارہ سے مجھے وہی منظر دکھا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا رد عمل دوں. غصہ یا دکھ کا سارے جذبات ایک ساتھ ہی حملہ آور ہو گئے تھے، اور ان لوگوں کے دھوکہ دینے پر مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں سوچ بھی رہی تھی کہ مجھے مستقبل میں کیا کرنا ہوگا، کیونکہ کچھ بھی تھا میری وہاں شادی ہوئی تھی اور دنیا ساری جانتی تھی کہ میں شادی شدہ عورت ہوں. اس لیے مجھے مستقبل میں جو بھی کرنا تھا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا، اور میری پریشانی حد سے زیادہ سوار ہو گئی تھی. اور اگر کہا جائے کہ یہ سب میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا تو غلط نہیں ہوگا. اتنا بڑا دھوکہ، اتنی غلط بیانی، اور میں اتنی احمق تھی کہ ان کی ہر بات پر یہ چیز آنکھیں بند کر کے یقین کرتی رہی. ان لوگوں نے جیسے جیسے کہا میں نے ویسے مان لیا، اور ان لوگوں کی عزت و احترام کو سر آنکھوں پر رکھتے ہوئے ان کو بھی ان سے بڑھ کر احترام اور عزت دینے کی کوشش کرتی تھی. وہ لوگ میرے ساتھ کوئی خاص تعلق بنانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے احترام کا رشتہ رکھا تاکہ فاصلے پر ان سے رہوں. اسی طرح سارا دن تو میں نے بس سوچنے میں ہی گزارا، یہاں تک کہ میری پریشانی دیکھ کر میری ماں نے مجھ سے پوچھا بھی، کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو، کوئی بات ہوئی ہے گھر میں، کوئی مسئلہ ہے. لیکن میں نے بڑی مشکل سے چہرے پر مسکراہٹ طاری کر کے انہیں مطمئن کیا. میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے اپنے دوست سے مشورہ کرنے کا سوچا، کیونکہ وہ واحد لڑکی تھی جسے میں پیار سے دوست اور بہن کہہ سکتی تھی، اور ہر چھوٹا بڑا مسئلہ میں بے جھجک ہو کر اسے شیئر کر سکتی تھی، اور ہر معاملے میں وہ قابل اعتماد تھی، جو کہ میرے بچپن کی دوست تھی. ہم نے اسکول اور کالج ساتھ ساتھ پڑھا، اس کے بعد ہم ادھر شفٹ ہو گئے اور اس کی شادی ہو گئی، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک میں رہا کرتی تھی. لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے دور بالکل نہیں تھے. اس کا سارا گھرانہ مجھے جانتا تھا اور میرا سارا گھرانہ اسے. لیکن کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی تو میری شادی پر بھی نہیں آئی تھی، اس لیے ان میں سے کوئی اسے نہیں جانتا تھا. کیونکہ اگر وہ لوگ میرے ساتھ بیٹھ کر اچھے دوستانہ ماحول میں بات کرتے تو یقیناً ان سے اپنی دوستی کا ذکر لازمی کرتی. لیکن دوستانہ ماحول تو اس گھر میں میرے لیے خواب ہی تھا. میں نے اپنے دوست کو فون کرنے کے بعد اسے ساری صورتحال بتائی کہ یہ کچھ ہو چکا ہے میرے ساتھ اور یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے.
اس نے کہا کہ دیکھو، ہمیشہ جو دیکھا جاتا سچ نہیں ہوتا. تم جو کچھ دیکھ کر آئی ہو شاید وہ نہ ہو جیسے تم سوچ رہی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے ہی ہو جیسے تم سوچ رہی ہو. اسے اس بات کا پتہ وہاں جا کر ان کے درمیان رہ کر ہی لگایا جا سکتا ہے کہ سچ کیا ہے. لیکن میں نے اسے بتایا کہ مجھے اس گھر میں جانے کے لیے دل نہیں مان رہا، کہ ان لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا نا، کہ میں ان کی سچائی سے واقف ہو گئی ہوں، اس سے وہ خود ہی مجھے یہاں سے لینے نہیں آئیں گے. اور یہ سچ بھی تھا، کیونکہ تیسرا دن تھا اور ابھی تک کسی نے مجھے فون کر کے بھی نہیں پوچھا تھا. اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا. اگر 2 دن بھی ماں کے گھر آئی ہوتی تو سب کی باری باری مجھے فون آیا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ میں بس گھر میں رہوں ان کے سامنے، لیکن دوستانہ ماحول میں نہیں، بس ایک مالکن اور غلام کے ماحول میں. لیکن سب کسی کو فون نہیں آیا تھا، اور خود سے دوبارہ اس گھر میں جانے کی مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی تھی. جب میری دوست نے دیکھا کہ میں کسی طور بھی اس کا دیا گیا حل نہیں مان رہی تو اس نے مجھے ایک اور حل دیا، اور میں نے خوشی سے اس کے ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا کہ میرے پاس یہی ایک راستہ تھا سچائی جاننے کا، کیونکہ میں کوئی جاہل ان پڑھ لڑکی تو تھی نہیں کہ جو آنکھوں سے دیکھا اس پر اندھا یقین کر کے کوئی فیصلہ کر لیا. اور ان لوگوں سے مجھ پر سوال کرنے کی نہ مجھ میں ہمت تھی اور نہ میں ان سے سوال کرنا چاہتی تھی، کیونکہ کوئی بھی کہیں بھی اپنی غلطی بیان نہیں کرتا. اس لیے اگر سچائی میں خود معلوم کرتی تو یہ بہتر بات تھی. اس لیے اپنی دوست کی دوسری تجویز کے مطابق میں اپنے شوہر کے آفس میں گئی، کیونکہ وہاں کبھی نہیں گئی تھی اور وہاں کے لوگ صرف میرے ولیمے میں شادی وغیرہ پر آئے تھے. لیکن اس وقت تو دلہن ذرا عجیب لگ رہی ہوتی ہے. میں نے اپنا حلیہ کچھ حد تک بدل لیا تھا، بالوں کا سٹائل چینج کیا، گلاسز وغیرہ لگائیں، کیونکہ ان کے آفس میں ریسیپشنسٹ کی سیٹ خالی تھی. اسے جا کر میں نے جاب کے لیے وہاں کے مینیجر سے بولا. انہوں نے بہت کہا کہ سر سے جا کر بات کریں، لیکن میں بس اس بات پر بازید تھی کہ مجھے کوئی بھی کام دے دیں. اسے انہوں نے مجھے ہائر کیا اور میں اپنے ہی شوہر کے دفتر میں کام کرنے لگی. اور اس ایک ہفتے کے اندر ہی میں نے معلوم کر لیا کہ وہ کسی فیمیل کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، اور وہ ان سے اتنا دور رہتا ہے کہ جہاں پر موجود ہر بندہ اس کو انا پرست اور نہ جانے کیا کیا کہتا ہے. اور ایک دن مجبوراً مجھے اس کے آفس میں جانا پڑا، لیکن وہ تو میرا شوہر تھا. اسے تو مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا بھی کہ یہ سب کیا ہے، آپ یہاں کیوں آئی ہیں. وہ یہ سب کیا ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میں آپ کو دیکھتے ہی پہچان لوں گا، تو آپ یہ حلیہ بدل کر نوکری کیوں کر رہی ہیں. آپ کو جاب کرنی تھی تو مجھے بتاتی، کمپنی میں اپنی سیٹ دے دیتا. میں نے اسے کہا کہ مجھے نوکری کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ اس دن جو کچھ میں دیکھ کر آئی تھی اس کی سچائی جاننے کے لیے مجھے یہ سب کرنا ہی تھا. اس نے کہا کہ آپ گھر چلیں، آپ کے ہر سوال کا جواب دے دیا جائے گا. میں تو خود اس رات سے پردہ اٹھانا چاہتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ گھر گئی. میری ساس تو مجھے ایسے دیکھ کر حیران ہو گئی. جب میرے شوہر نے بتایا کہ ایسے جاب کر رہی تھی تو ساس نے کہا کہ تمہیں گھر آ کر پوچھنا چاہیے تھا، تمہارے دماغ میں جو بھی سوال تھے. میں نے کہا کہ آپ سے سوال کرنے کیا رہ گیا تھا. اس پر جو مجھے ساس نے بتایا وہ مجھے شرمندہ کرنے کو کافی تھا. انہوں نے کہا کہ اس دن تم یہی دیکھ کر گئی تھی نا کہ تمہارے شوہر کسی خواجہ سرا کی طرح خواتین کے لباس میں میک اپ کر کے ناچ رہا تھا، ٹھمکے لگا رہا تھا. تو سب کچھ سچ تھا، کیونکہ یہ بہت چھوٹا تھا تو اس کو اغوا کر لیا گیا تھا، اور خواجہ سراؤ نے اس کو خواجہ سرا بنا کر ہی اپنے ساتھ رکھا. اس کی تربیت کرتے رہے، لیکن کچھ سالوں بعد ہمیں واپس مل گیا. ہم لوگوں نے باقاعدہ ڈی این اے ٹیسٹ کروا کر یقین کیا تھا کہ ہمارا ہی بچہ ہے، اور ہم نے اس کی بہت اچھی پرورش کی اور وہ سب ختم کرنے کی بھی کوشش کی. لیکن اس کے دماغ میں بچپن سے وہ چیز راسخ ہو گئی ہے، تو یہ خود کو آج بھی خواجہ سرا سمجھتا ہے. حقیقتاً ایک مکمل مرد ہے، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا وہ سب بھولنے کے لیے اس کو اتنا مصروف کر دیا کہ اسے ان چیزوں کا وقت نہ ملے. یہ بزنس میں تو بہت اچھا ہے، اسے اپنے باپ کے بالکل ڈوبے ہوئے بزنس کو دوبارہ جما دیا اور مکمل کامیاب کر دیا. اور ہم سب ہیں تقریباً اس کے قرضے تلے دبے ہوئے ہیں. سب جانتے ہیں یہ اچھا بزنس سے ہاتھ اٹھا لے تو یہ بزنس ڈوب جائے گا. اسے جب شادی کا وقت آیا تو اس نے صاف لفظوں سے منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کروں گا. لیکن کسی فنکشن میں تمہیں دیکھنے کے بعد اس نے پہلی دفعہ تمہارا نام لیا، اس سے ہم لوگوں نے جا کر تمہاری دہلیز پکڑی تھی، اور تمہاری عزت جو ہر کوئی کر رہا تھا، ہم سب کو اسی نے ہی مجبور کیا تھا کہ اس کی عزت اور احترام سے اسے کرنا ہے جیسے وہ مالک ہو. اسی لیے سب تمہارے ساتھ ایسے رویہ رکھتے ہیں. مجھے صرف اتنا یقین ہے کہ اگر تم چاہو تو اس کے اندر کے اس دوسرے انسان کو ختم کر کے ایک مکمل مرد بنا سکتی ہو، کہ تم پہلی لڑکی ہو جس کے لیے اس کے مردانہ جذبات باہر آئے اور اس نے شادی کے لیے تمہارا نام لیا. یہ سب کچھ سننے کے بعد تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں اب یہ کام کروں گی، اور آپ سب کو اس میں میرا ساتھ دینا ہوگا. مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائے گا اور نہ ہی مجھے کوئی مالک سمجھے گا. سب لوگ مجھ سے دوستانہ رویہ رکھیں گے تبھی میں یہ کام آسانی سے کروں گی. اور میری ساس میرے اس فیصلے سے خوش ہوئی، اور شادی قائم رکھنے کا فیصلہ میرے حق میں بہتر تھا، کیونکہ اس انسان کو میری ضرورت تھی، اور اگر میں اس سے الگ ہو جاتی تو شاید ساری زندگی میں خود کو معاف